کارندوں نے کہا، بادشاہ کا قیمتی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ بھائیوں نے قسم کھائی، ہم چور نہیں ہیں، ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔ دیکھو، ہم نے تو اپنے اونٹوں کے منہ بھی باندھ دیے ہیں تاکہ وہ کسی کے درخت کو نہ کھائیں۔ تم ہمارے بارے میں اس طرح کا گمان کیوں کرتے ہو؟ کارندوں نے کہا، جس کے اونٹ پر پیمانہ نکل آیا اس کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے، جس کے پاس مال نکلے گا وہ مالک ملک کا غلام ٹھہرے گا۔ ہمارے یہاں چور کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ تب مصریوں نے سامان کی تلاشی لینی شروع کی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بنیامین کے بوجھ کو دیکھا تو پیمانہ اس میں سے برآمد ہو گیا۔ سب کے سب بے حد شرمندہ ہوئے اور بنیامین سے کہا کہ ہمارا باپ روحانیوں کا امین، فرشتوں اور آسمان والوں کا ہمنشین ہے۔ تجھے چوری کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ تو نے اپنے دامن کو اس کنایت سے داغدار کیا؟ بنیامین نے قسم کھا کر کہا، مجھے اس کی بالکل خبر نہیں کہ یہ پیمانہ میرے سامان میں کس نے رکھا ہے۔ وہ بولے، اگر یہ تیرا کام نہیں ہے تو تیرے سامان میں کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا، میرے سامان میں یہ پیمانہ اس نے رکھا جس نے تمہاری پونجی چھپا کر رکھی تھی۔ کارندے بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اس نے اگر چوری کی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ یہودا نے بڑھ کر کہا، اے عزیز، ہمارا باپ بوڑھا اور کمزور ہے اور ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو سلامتی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ اب ہم بغیر اس کے بیٹے کے کس طرح اس کے پاس جائیں گے؟ مہربانی کر کے اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، ہم بندگی کا حق ادا کریں گے۔ حضرت یوسف نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آزاد کو بندہ بنا کر رکھوں اور کسی بے گناہ کو دوسرے کے بدلے میں گناہ گار ٹھہراؤں؟ لاچار اور مجبور ہو کر حضرت یوسف کے بھائی کنعان روانہ ہوئے۔ یہودا نے حضرت یعقوب سے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کرے گا، اس لیے اس نے کہا، میں تو ہرگز گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں کوئی حکم نہ فرمائے۔ بھائی غمگین اور ملعون ہو کر حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب کا غم تازہ ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب ایک مدت بنیامین کی جدائی میں گزری تو حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھوایا، اے عزیز مصر، اللہ نے نبیوں پر بلائیں نازل کیں اور طرح طرح سے ان کی آزمائش کی۔ میرے دادا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے صبر کیا، ان کے واسطے خدا نے آگ کو گلزار کر دیا۔ میرے چچا اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی۔ میرا پیارا بیٹا جسے میں دل و جان سے عزیز رکھتا تھا، جو میرے دل کی قوت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کے بھائی اسے جنگل میں لے گئے اور اس کی خون سے بھری قمیض مجھے لا کر دکھائی اور مجھے خبر دی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ میرا ایک دوسرا بیٹا جو اس بچھڑے ہوئے بیٹے کا حقیقی بھائی تھا، جس کو دیکھ کر میں اپنے دل کو تسلی کرتا تھا، اب اس کے بھائیوں نے خبر دی ہے کہ اس کو عزیز مصر نے گرفتار کر رکھا ہے۔ نبوت کے گھرانے والوں کو چوری سے کیا نسبت؟ مجھے تم سے امید ہے کہ اس بیٹے کو واپس کر دو گے تاکہ باپ کو تسلی ہو، وہ تجھے دعا دے گا۔ قاصد یہ خط لے کر مصر کو روانہ ہوا اور حضرت یوسف کی خدمت میں یہ خط پیش کیا۔ حضرت یوسف نے جب خط پڑھا تو آنکھیں نم ہو گئیں اور اس خط کے جواب میں لکھا، میں نے خط دیکھا اور تمہاری پریشانی اور غم سے واقف ہوا۔ اس کا علاج اور اس کی دوا صبر ہے۔ صبر کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ صبر کرو جیسا کہ پچھلوں نے صبر کیا، اسی طرح اپنی مراد کو پہنچو گے جیسے وہ اپنی مراد کو پہنچے۔ قاصد جب خط کا جواب لے کر حضرت یعقوب کے پاس پہنچا اور حضرت یعقوب نے خط پڑھوا کر سنا تو فرمایا، یہ تو نبیوں کے کلام جیسا ہے، اور بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ اور دونوں بھائیوں کی تلاش کرو۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، مجھے تو اس خط سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ضرور ملیں گے۔ اس خط سے تو ملنے کی خوشبو آتی ہے۔ بھائیوں نے تیاری کی
اور جو کچھ تھوڑی بہت پونجی حاصل تھی لے کر روانہ ہوئے۔ مصر پہنچ کر بہک حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت عجیزی سے کہا، اے عزیز، یعقوب کا گھر بھوکا اور پریشان ہے، اگر یہ تھوڑی سی پونجی قبول کریں اور کچھ اپنی طرف سے زیادہ دیں تو خدا صدقہ کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے جب یہ درد بھری بات سنی تو ان کا دل پگھل گیا اور پھر وہ دیر تک اپنے کو چھپا نہ سکے۔ فرمایا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بھائی بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ نے ہم پر آپ کو ہمارے مقابلے میں بزرگی اور بڑائی دی اور بے شک ہم خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، خدا تمہیں معاف کرے گا، وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میری قمیض لے جاؤ اور اسے باپ کے منہ پر ڈال دو تاکہ روشنی لوٹ آئے، اور اپنے سب گھر والوں کو لے کر یہاں آؤ۔ جب صبح ہوئی تو یہودا حضرت یوسف کی قمیض کو لے کر روانہ ہوا۔ شہر کے دروازے سے باہر ہو کر اس نے حضرت یوسف کی قمیض کو جھٹکا دیا۔ ادھر حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی اور وہ اپنے پوتے سے بول پڑے، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ پوتے بولے، آپ کو تو وہی پرانی خوت ہے اور یوسف کی محبت میں ایسے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ایسی ویسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ یہودا آ پہنچا اور اس نے حضرت یوسف کی قمیض باپ کے چہرے پر ڈال دی۔ حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی اور اس کے مرجھائے ہوئے جسم میں قوت اور توانائی دوڑ گئی۔ فرمایا، کیا میں کہتا نہ تھا کہ مجھے خدا کی طرف سے وہ سب معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ بے لوگ بولے، اے ابا جان، ہمارے لیے اپنے رب سے معافی کی دعا کریں، خدا تو بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت یعقوب نے یہودا سے پوچھا، تو نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا، یوسف تمام ملک پر حاکم ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں ملک اور حکومت کی بات نہیں پوچھتا، تم نے اسے کس دین اور مذہب پر پایا؟ اس نے کہا، میں نے اسے ابراہیم کے اور آپ کے دین پر پایا۔ حضرت یعقوب خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ دوسرے دن حضرت یوسف کے قاصد پہنچے، اس کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے کی سواریاں تھیں۔ وہ دراصل حضرت یعقوب اور ان کے گھر والوں کو لینے آئے تھے۔ حضرت یعقوب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ ذات وقت پڑوسیوں کے حق میں دعا کی۔ پڑوسی ان کی جدائی سے غمگین اور رنجیدہ تھے۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کا استقبال کیا اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ اس وقت سبھی حضرت یوسف کے آگے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ اشارہ ہے اس خواب کی طرف جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا، انہیں چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دیا، اس نے مجھ پر احسان کیا جبکہ اس نے مجھے قید خانے سے رہائی بخشی اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے اچھی تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور باتوں کو طے تک پہنچانے کا علم بخشا۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ میں مسلم ہوں اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد حضرت یوسف اور ان کے باپ میں بات چیت ہوئی۔ باپ نے بیٹے سے اپنا حال بیان کیا اور بیٹے نے باپ سے جدائی کے حالات بیان کیے۔ حضرت یوسف نے اپنے ہر بھائی کے لیے مکان اور روزگار کا انتظام کیا۔ اس طرح بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے فراغت اور خوشحالی کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یعقوب 24 سال تک حضرت یوسف کے ساتھ رہے۔ ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ وہ ابراہیمی مذہب پر قائم رہیں گے
اور اس خدا کی بندگی کریں گے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت یعقوب کے انتقال کے بعد حضرت یوسف ایک عرصے تک زندہ رہے۔ حضرت یوسف کے ذریعے رعایا کو بڑا آرام ملا۔ آپ کی کوشش سے مصر کا بادشاہ بھی مسلمان ہوا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف نے امارت اور ریاست بنی اسرائیل یہودا کے سپرد کی اور اپنے خدا سے جا ملے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔